آپ خود دیکھیں کہ سب سے بڑا جو کہا جاتا تھا لبنان اور شام، خاموش. اچھا آج جو اسرائیل کا بیان آیا وہ بڑا ہے، اس نے کہا جی کہ ہم یہ اس آپریشن کے اندر حماس کو ختم کر دیں. امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ اس فائنل لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. وہ کوئی نہیں کر رہا. ہم اپنے اپنے ڈربوں میں بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نہ ایک دن انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سیف ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 2 ٹارگٹس ہیں اس کے، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنے ٹارگٹ متعین کیے ہوئے ہیں اور گزشتہ 100 سال سے اس ٹارگٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایک ٹارگٹ میں عراق آتا ہے، لبنان آتا ہے، شام آتا ہے، اردن آتا ہے، سعودی عرب آتا ہے اور دریائے نیل سے ادھر ادھر کا مصر آتا ہے. یہ تو ان کا فزیکل ٹارگٹ ہے. ایک ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کا ٹارگٹ اس لیے ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو وہ اپنی بنیادی تھریٹ سمجھتے ہیں اپنی وجود کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں 2 چیزیں جو ہیں انہوں ہماری حدیثوں سے لے کے، انہوں نے جو حدیثوں میں پڑھا ہماری حدیثوں میں کہ دجال جو ہے اس کو قتل کرتے وقت تمام پتھر، تمام درخت جو ہیں وہ بولیں گے، پکاریں گے سوائے ایک درخت کے، اور وہ غرقت کا درخت ہوگا. ٹھیک ہے، اور غرقت کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا بڑا مقدس درخت ہے. انہوں نے پورے کے پورے مقام لد جو ہے جہاں ان کا ایئرپورٹ بنا ہے وہاں پر ہزاروں کے حساب سے غرقت کے درخت لگائے. ایک یہ چیز. دوسرا ان کو یہ پتا ہے کہ وہ جو آخری لڑائی ہوگی اس میں ہراول دستہ جو ہے وہ خراسان سے جائے گا. اب خراسان کا جو علاقہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ آتا ہے ہمارے دریائے سندھ سے اس طرح. ہم جہاں ہیں ہم بیسیکلی سندھ کے علاقے میں، لیکن خراسان جو ہے اس سے جائے گا، اور خراسان سے ہمیشہ انہوں نے افغانستان کو آپ دیکھیں گزشتہ 30 سال سے 1979 سے انہوں نے ڈسٹرب رکھا ہوا، اور مکمل طور پہ ڈسٹرب رکھا، اور اس کو ڈسٹرب رکھیں. ان کو کسی اور سے خطرہ نہیں. یہیں پر وہ فورسز بھیجتے ہیں، یہیں پر وہ خراب کرتے ہیں، یہیں پر وہ امن نہیں ہونے دیتے. لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ کائنات جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آج سے 2000 سال پہلے وعدے کے مطابق ان کو واپس بلا لیا ہے. دیکھیں جب شکار کرنا ہوتا ہے تو چکور کے لیے جال لگاتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے جال لگا کے ان کو واپس بلا لیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کہا ہے اتمدن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی دعوت ایک دفعہ پھر پیش کریں گے کہ اب تو میں اس نشانی کے ساتھ آ گیا ہوں، تم نے 4-5 نشانیاں نہیں مانی، اب تو میں آسمانوں سے اس طریقے سے اترا ہوں کہ میں میرے بالوں پہ ہلکا ہلکا ایسے بارش کے قطرے سے ہیں، اور میں نے ایک پیلا قمیص پیلا دو کپڑوں میں آیا ہوں، اور میں تمہارے سامنے اترا. اب مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اور کہا جاتا ہے کہ اکثریت جو ہے مان جائے گی سوائے چند دیکھ کے جن کے ساتھ لڑائی. مسلم امہ جو ہے اپنا فرض پورا نہیں کر رہی. یہ ہے اصل مسئلہ. اب اس وقت وہ کہتا ہے جس سے کہ سب سے بڑی بات اس میں لکھا ہے ریئیکشن فرام عرب کیپٹلز ہیو بین میوٹڈ، یعنی بند. اب یہ اس میں کیا ہوگا، یہ روز روز چلتا جائے گا. اب وہ اپنے اس میں چکر میں ہیں کہ کس وقت ان کو پاپولر سپورٹ مکمل ملتی ہے اور پھر اس کو وہ آگے لے جائیں گے. ختم وہاں ہوتا کوئی نہیں، کیونکہ رسول اللہ کے حدیث ہے کہ وہاں پر ایک گروپ جو ہے وہ جہاد کرتا رہے گا، قیامت تک کرتا رہے گا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں. میں نے ایک بار یہاں کینیڈا میں حماس کے ایک لیڈر آئے تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت سالوں پرانی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جو اسرائیلی جوش بردرز سسٹر ہیں وہ بہت تھوڑی تعداد میں دنیا میں، وہ کوئی مرنے مارنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، چونکہ انہوں نے بہت بڑے ہولوکاسٹ کی شکل میں دیکھا ہوا ہے، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میں ان کا، اس زمانے میں ٹیلی ویژن کا زمانہ اتنا نہیں ہوتا تھا، ریڈیو پرنٹ میڈیا کا ہوتا تھا. تو میرے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر تھا، تو مجھے کہنے لگے بردر ٹرن اٹ آف. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو بند کرتا ہوں. کہنے لگے کہ تم میری آواز ریکارڈ نہ کرو، اگر یہ ہمارا امن ہو گیا تو پھر ہماری ضرورت کیا ہوگی، پھر ہم کاہے کے ہیں، ہمارا دھندا کا ہے. وہ اتنے فرینک، اتنے بلنٹ تھے کہ میں جیسے ہل گیا. اچھا ان حقائق کو میں پہلے بھی سمجھتا تھا، ایک عرصہ دراز سے جرنلزم کر رہا ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے کوئی قریب، مجھے یاد پڑتا ہے 10 سے 12 سال پرانی ہے جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ سارے کا سارا کھیل تماشا ہے. آج بھی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں دکھ ہوتا ہے، جو معصوم جانیں ہیں وہ بیچاری اس میں مر رہی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. میں تو یہ کہوں گا بدقسمتی سے کہ حماس والوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے عام معصوم لوگوں کو،
اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مرے اور ہمارا جو ہے نا کاروبار چلے. اچھا یہ کام آپ دیکھیے عالیہ صرف حماس کا فلسطین کی حد تک ہی نہیں ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی یہ جہادی کوتے دیکھ لیں, یہ آئیسس ابھی بہت ویک ہو گئے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں دنیا میں, پاکستان میں بھی موجود ہیں. ان کا بھی یہی کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو ہیومن شیلڈ بنا کے خود بھی مرتے تھے اور زیادہ تر لوگ مرتے تھے. انہوں نے جہاد کا جو کاروبار آئیسس نے چلایا, اس سے پہلے القاعدہ اور طالبان, آپ افغانستان اور پاکستان دیکھ لیجئے. پاکستان آرمی کا کہنا ہے کہ ہمارے اپنی پاکستان کی جو عوام ہے اور آرمی کے جو لوگ ہیں مل ملا کے 70-80 ہزار اسی جہاد کی بھٹی میں بیچارے جلے. تو آفٹر آل اس کی پھر کیا ضرورت تھی, اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو آج بھی عالیہ ہل جاتا ہوں جب پاکستان کی ایک پارلیمنٹیرین جو پاکستان کے فلور پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں مس قدیر کہ بھئی میں خود جہاد کے لیے جانے کو تیار ہوں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو جہاد کر نہیں سکتی, مطلب آپ فٹ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس ٹریننگ ہی نہیں ہے. آپ کسی پر ینگ کو بھیجیں تو اپنے بچوں کو پھر دیکھیں نا. غریبوں کے بچے اٹھا کے, ریڈیو والوں کے بچے اٹھا کے بھیجیں, تو یہ تو کوئی جہاد نہیں ہے نا. کیا اسپرٹ ہے اور کیا. بالکل درست فرمایا طاہر گوہر صاحب. جی میں اس میں ایک سوال بھی اپنا ایڈ کرنا چاہوں گی. اپنے بڑے اچھے طریقے سے جو آپ نے آغاز کیا, آپ نے کہا کہ یہ صورتحال ہے اس وقت. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. پاکستان پر آنے سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں, میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ وہاں پر جو پیلسٹین کے بچے ہیں, جو لوگ ہیں, وہ تو معصوم ہیں. ایک ایسی آرگنائزیشن جس نے اس نام پر کہ ہم اس کو آزاد کروائیں گے, حالانکہ ان کو اچھی طریقے سے علم ہے کہ جو پاور اس وقت اسرائیل کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کو نہیں جیت سکتے, اور ان کے اپنے بھی بہت زیادہ اس کے حوالے سے مقاصد ہیں. کیا دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے؟ جب دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے تو جو سپر پاورز ہیں, جو باقی تمام کنٹریز ہیں, وہ کوئی ایسا سولوشن دیکھیے نا, زور زبردستی سے بھی تو کروایا جا سکتا ہے کہ نہیں آپ ایسا جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس میں بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک شے ہوتی ہے, اس میں کوئی پرنسپلز نہیں رہتے. جہاں تک فلسطینی عوام کی معصومیت کا سوال ہے تو اس سے خیر کسی کو انکار نہیں ہوگا. میں بائی دا وے بہت سال پہلے خود بھی وہاں ایک بار جا چکا ہوں. یہ سارا منظرنامہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے وہاں پہ. میں جنگ کا زمانہ تو نہیں تھا, وہ جنگ کے زمانے میں تو جانا بہت ہی رسکی ہوتا ہے, چاہے جرنلسٹ کی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے اس وقت کچھ فلسطینی لیڈروں سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کی کن سے بنتی ہے, چونکہ الفتح کی حماس کے ساتھ نہیں بنتی, حماس والوں کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی, حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کی وہ ایک جو ہے نا ریلیجیس بانڈیج ہونے کے باوجود لیڈرشپ کا اتنا گھناؤنا کھیل ہے کہ ان کی بھی آپس میں کبھی بنتی ہے کبھی نہیں بنتی. اچھا PLO جو پیلسٹائن لبریشن جو ہوا کرتا تھا, اس سے یہ الفتح نکلے ہوئے ہیں جس کے محمود عباس صاحب ہیں. اب وہاں پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک غزہ کی پٹی ہے اور ایک ویسٹ بینک ہے, بیچ میں ایک کوریڈور سی ہے جو اسرائیل کے پاس ہے. ٹھیک. اچھا ویسٹ بینک والے جانی دشمن ہیں حماس کے, حماس والے جانی دشمن ہے ویسٹ بینک میں الفتح کا ہے. اچھا جو سرکار ہے وہ اس وقت جو بھی جیسی تیسی بھی فلسطین اتھارٹی کی جو سرکار ہے وہ فتح کی ہی ہے, محمود عباس ہی اس کے پریزیڈنٹ ہیں, لیگلی آفیشلی وہی اس کے پریزیڈنٹ ہے. میں سے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کے سوال کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ آفٹر آل سٹیک ہولڈر کون ہے, مطلب دنیا میں کس سے بات ہوگی. دیکھیں نا جب کبھی ایسے ہی ملی جلی بات ہے, پاکستان سے کوئی بات کرنا چاہتا تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے کریں یا آرمی سے کریں, کون ہے ڈیسیژن میکر, کون ہے جو انٹرنیشنل بڑے بڑے فیصلے کرنے والا ہوتا ہے. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ سارا میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا, حالانکہ وہ امن کا زمانہ تھا جب میں کیا تھا, تب بھی وہ مارا ماری ان کی آپس میں ایسی تھی. ایڈ کے نام پہ $200 ملین اس وقت آ رہا تھا یورپ کا, پیلسٹائن سپورٹ فنڈ آ رہا تھا. اس میں اس پر ہی یہ میں اب کیا بتاؤں آپ کو, میں ایک بڑا ہی سنگین ورڈ, اس پر ہی ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے.